السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ یہ 1996 کی بات ہے، اخبارات کا دور تھا۔ سوشل میڈیا ایجاد نہیں ہوا تھا، نہ فیس بک تھی، نہ یوٹیوب یا کچھ اور۔ بس اخبارات میں چھپنے والی خبریں اور سیاسی تجزیے قوم کی رائے بناتے تھے۔ میں اس وقت کے مشہور اخبار روزنامہ پاکستان میں سیاسی ایڈیشن کا انچارج تھا۔ میرے سیاسی تجزیے باقاعدگی سے شائع ہوتے تھے۔ شوکت خانہ اسپتال اور عمران خان کی میڈیا مہم کے باعث عمران خان سے ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ وہ اخبارات کے فورم میں بھی بہت آتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ روزنامہ پاکستان کے فورم میں بھی آئے۔ میں نے بھی ان سے کئی سوالات کیے۔ ان کے جوابات جو تھے وہ بڑے دلچسپ اور ان میں بعض حیرت بھی ہوتی تھی۔ عمران خان نے میرے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ فاٹا کا جو قبائلی نظام ہے وہ بہترین نظام ہے اور وہ اس قبائلی نظام کو پورے ملک میں نافذ کریں گے۔ میں نے کہا خان صاحب لیکن پاکستان کے قبائلی علاقوں میں تو پاکستان کے آئین اور قانون کو بھی کوئی نہیں مانتا، پھر وہ علاقے خاص پختون پس منظر رکھتے ہیں۔ لیکن خان صاحب کا اپنا ایک موقف تھا، وہ اس پہ ڈٹے رہے۔ دوسرے انہوں نے باتوں باتوں میں ڈاکٹر علی شریعتی کو پڑھنے کا کہا اور وقت برحال گزرتا رہا۔ ایک دن مشاہد حسین سید کے والد کرنل امجد حسین سے ملنے میں مسلم ٹاؤن ان کے گھر گیا تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان سیاسی جماعت بنا رہے ہیں اور اس حوالے سے ان کے گھر میں میٹنگ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان انصاف پارٹی بنا رہے ہیں، میں چاہوں تو اخبار میں خبر دے دوں۔ عمران خان نے کئی سیاسی رہنماؤں سے مشاورت کی لیکن سچی بات ہے کہ کسی نے ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ لیکن عمران خان لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ پارٹی بنانے میں لگ گئے، دن رات محنت کی۔ مشاہد حسین کے چھوٹے بھائی معاہد حسین بھی اس پارٹی کے بانیان میں شامل ہو گئے۔ کئی بڑے سیاستدانوں نے عمران خان کا مذاق بھی اڑایا۔ میں نے بابائے اپوزیشن نواب زدہ نصر اللہ خان کو بتایا، نکلسن روڈ پہ ان کے گھر میں اکثر میں جاتا تھا تو انہوں نے حقے کا کش لگاتے ہوئے طنز کرتے ہوئے کہا لو دسو انہوں نے بھی پارٹی بنائے گا، یعنی بتایا کہ اب یہ بھی پارٹی بنائے گا، اس کو سیاست کا کیا پتہ ہے۔ کئی دن گزر گئے، ایک دن اچانک عمران خان کی طرف سے دعوت نامہ آیا کہ 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس میں شرکت کرو۔ لاہور کے ایک ہوٹل ہالیڈے ان میں، اب اس کا نام بدل کے ایوان اقبال کے سامنے ہے، اس میں انہوں نے تقریب رکھی۔ صبح کا وقت تھا، میں بھی پہنچ گیا۔ پارٹی کا یوم تاسیس تھا، گانے اور نغموں کا دور چل رہا تھا، بہت سے معروف گلوکار اور کرکٹرز وہاں موجود تھے۔ خان صاحب تقریب کے دولہا تھے۔ خان صاحب نے پارٹی کے اغراض و مقاصد بتائے۔ سچی بات یہ کہ اس دور کی کوئی بڑی سیاسی شخصیت اس تقریب میں موجود نہیں تھی۔ اس وقت دو بڑی سیاسی جماعتوں میں تھی، ایک تو مسلم لیگ نون تھی اور پیپلز پارٹی تھی۔ بہرحال میں نے پوری تقریب کور کی اور روزنامہ پاکستان کے سیاسی ایڈیشن میں ایک نئی سیاسی جماعت تحریک انصاف کا قیام کے نام سے ایک مضمون لکھا۔ یوں تحریک انصاف کی رپورٹنگ شروع ہو گئی۔ ہارون رشید صاحب جو معروف تجزیہ نگار اور اینکر پرسن ہے، ہمارے میگزین ایڈیٹر تھے روزنامہ پاکستان میں۔ تحریک انصاف میں ایک ہی اہم بات تھی اور وہ یہ کہ اس کے سربراہ عمران خان تھے۔ ایک صرف واحد ایک بڑی بات یہ تھی کہ خان صاحب کی پارٹی تھی۔ پارٹی کا ہیڈ آفس اسکاچ کارنر اپر مال روڈ پر بنایا گیا، وہیں میٹنگیں ہوتی تھیں۔ اینکر پرسن نسیم زہرا بھی کچھ عرصہ پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات رہی اور بھی بہت سے صحافی جو تھے میڈیا سیل میں رہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی تقریبات کی رپورٹنگ شروع کی۔ عمران خان بہت محنتی اور متحرک تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک چیز جو ہم صحافیوں کو بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی کہ خان صاحب کا رویہ جو تھا وہ سیاستدانوں والا نہیں تھا۔ وہ کسی کا لحاظ وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے، جو ان کے دل میں آتا تھا کہہ دیتے تھے، چاہے وہ کوئی صحافی ہو، چاہے کوئی پارٹی کا لیڈر ہو، کوئی کارکن ہو۔ دونوں ہاتھوں سے کھاتے بھی خوب تھے، ایکسرسائز بھی کرتے تھے، وہ بھی ان کی روٹین ہوتی تھی۔ دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح وہ صحافیوں کو کھانے پینے کا تو بالکل انتظام نہیں کرتے تھے، اس لیے صحافی اکثر ان سے ناراض ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ جب میں صبح سے ان کے ساتھ تھا
اور رات 10 بجے انہیں خیال آیا تو پوچھنے لگے تم نے کھانا کھایا ہے؟ صبح سے ساتھ ہو. خان صاحب کو کیا بتاتا کہ بھائی ریڈی سے نان چنے کھا لی ہے. بس وقت گزرتا رہا. بہت سے واقعات ہیں. ایک اور واقعہ یاد آتا ہے کہ روزنامہ جنگ لاہور میں لیڈر آن لائن کے ایک پروگرام میں عمران خان صاحب کو بلایا. جنگ پولیٹیکل سیل میں ہمارے انچارج سینئر اینکر پرسن سہیل بڑائی صاحب تھے. طریقہ کچھ یوں تھا کہ جنگ اخبار میں اشتہار چھپتا تھا. 2-3 فون نمبر دیتے تھے اشتہار میں. لوگ ان فون نمبر پر لیڈر سے بات کرتے تھے اور سوالات پوچھتے تھے اور لیڈر جو بھی لیڈر آتا تھا وہ سوالات کے جواب دیتا تھا. اس دور میں نیوز چینل وغیرہ تو تھے ہی نہیں. عمران خان کے لیے بہت فون آئے بلکہ ریکارڈ ٹوٹ گئے. یہ عمران خان کی اس وقت کی مقبولیت کا حال تھا. لیکن ایک بات بہت دلچسپ ہوئی, وہی کہ جب سوال و جواب کا وقت ختم ہوا تو عمران خان نے شکوہ کرتے ہوئے کہا یار کسی نے مجھ سے سیاست پر تو سوال کیا ہی نہیں. خان صاحب کی بات بھی درست تھی. لوگوں نے زیادہ تر پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے سوالات کیے. عوام نے اپنے جذبات میں انہیں جو سب سے بڑا عہدہ دیا وہ اسپورٹس منسٹر کا تھا. لیکن خان صاحب کی تو منزل انہیں پتہ تھا انہوں نے کیا کرنا ہے. ہمارے لیے بھی بہرحال یہ حیرت کی بات تھی. پھر خان صاحب سے ہم نے کچھ سیاسی سوالات کیے اور انہیں ایڈیشن میں اور خبر میں شامل کیا تو ظاہر ہے خبر بن جائے. آپ میں سے سینئر دوستوں کو یاد ہوگا جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, عمران خان نے جب شوکت خانم اسپتال بنانے کے لیے فنڈ ریزنگ مہم شروع کی تھی تو پورے ملک کے طوفانی دورے کیے تھے, کئی شہروں میں گئے. انڈیا سے بھی مشہور فنکار اور فنکارائیں پاکستان آئی تھیں, لاہور بھی آئی تھیں. اور خان صاحب نے اس دوران عوامی طاقت کا بھی مظاہرہ کیا. انہوں نے ایک فوٹو اسٹیڈیم لاہور میں بھی فنڈ ریزنگ کے لیے ایک بڑی تقریب رکھ لی تھی. اس تقریب میں جو مجھے یاد ہے پورا فوٹو اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا. 40-50 ہزار لوگ تو شاید اندر ہی تھے. بہت بڑی تقریب تھی. دلچسپ بات دیکھیے کہ اس تقریب میں بھی ان کی بہن علیمہ خان اور فیملی کے جو دوسرے افراد تھے ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی خاص بندوبست نہیں کیا گیا تھا, یعنی کوئی پروٹوکول کسی کے لیے نہیں انہوں نے رکھتے تھے, جس سے بد نظمی بھی ہوئی تھی. اب میں کیا وہ واقعہ بتاؤں. اس طرح مجھے یاد ہے کہ جب لیڈی ڈیانا بھی عمران خان اور جمائمہ کے کہنے پر پاکستان آئی اور ایک خصوصی تقریب رکھی, وہ بھی بڑی شاندار تقریب تھی. اس میں شہباز شریف اور بہت سے مسلم لیگی بھی موجود تھے. شوکت خانم اسپتال میں عمران خان کے ساتھ ایک صاحب انصر ہوتے تھے جو خان صاحب کے کافی قریب تھے. ایک دن انصر نے مجھے خبر دی کہ عمران خان نے لاہور سے ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا, قومی اسمبلی کا, اور وہ نواز شریف کے خلاف ضمنی الیکشن لڑیں گے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑیں گے, یقین بھی نہیں آیا. برابر وہ میں نے خبر دے دی, خبر شائع ہو گئی. خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے خان صاحب کو بھی یہی کہا کہ آپ نواز شریف تو بڑا مقبول ہے, اس کا حلقہ ہے, آپ ہار جائیں گے. یہ کرشن نگر اسلام پور کا حلقہ تھا, شاید اس وقت NA 85 کا تھا, اور اس وقت میرا حلقہ بھی یہ تھا. میری وہاں رہائش تھی بینک روڈ چوہان پارک, والد مرحوم کا گھر اب بھی وہاں ہے. نواز شریف نے اس حلقے میں اپنی بڑی جڑیں بنائی ہوئی تھیں. وہاں ظاہر لوگ ASI, نائب تحصیلدار, بہت بھرتیاں کی ہوئی تھیں. اب خان صاحب نواز شریف کے مقابلے میں ظاہر ضمنی الیکشن ہار گئے. میں بات کو مختصر کرتا ہوں, ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی. ان دلچسپ واقعات پر ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا, اور جو اس ویڈیو کا بنیادی مقصد تو یہ بتانا ہے کہ تحریک انصاف کیسے قائم ہوئی اور خان صاحب نے اس کے لیے کس طرح دن رات محنت کی, اور کون سے لوگ تھے جو تحریک انصاف میں آئے اور کس طرح پارٹی کو آگے لے کے چلے. تحریک انصاف کے قیام کے کچھ عرصہ بعد جو لیفٹ کی جو سیاسی شخصیات تھیں وہ بھی تحریک انصاف میں شامل ہوئی. ان میں ایک بڑا نام قومی محاذ آزادی کے سربراہ مراج محمد خان کا تھا, جن کا تعلق کراچی سے تھا. مراج محمد خان ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر رہ چکے تھے, لیکن اختلافات کے باعث بھٹو سے علیحدہ ہو گئے تھے. وہ ایک پکے سوشلسٹ تھے. مراج محمد خان اور ترقی پسندوں کی تحریک انصاف میں شمولیت نے سیاسی حلقوں کو حیران کر دیا. میں نے اس وقت ہی مراج محمد خان کو کہہ دیا تھا کہ عمران خان آپ کا مزاج ملتے ہی نہیں ہے, آپ زیادہ عرصہ یہاں نہیں چلیں گے. انہیں بڑی حیرت,
مراج محمد خان سے میرا پرانا رابطہ NSF کی وجہ سے تھا. میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سیکرٹری جنرل رہ چکا ہوں. مراج محمد خان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں میں شامل ہو گئے. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب عمران خان نے بھٹو کی طرح اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگایا. کچھ تو کہ سوشلسٹ بھی پارٹی میں آگے تھے وہ، اور خان صاحب ترقی پسند نظریات روس اور چین سے متاثر نظر آئے. تحریک انصاف میں شامل ہونے والے سرخوں کی خواہش تھی کہ اس پارٹی کو اب کمیونسٹ پارٹی کی طرح چلایا جائے اور فیصلوں کا اختیار سیکرٹری جنرل اور سینٹرل کمیٹی کو دیا. برحال سینٹرل کمیٹی کے بعض ارکان نے عمران خان کو کہا کہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے اور پارٹی ہاتھ سے نکل رہی ہے، ہائی جیک ہو رہی ہے. مجھے قومی محاذ آزادی کے ایک رہنما نظر وہ تو PTI میں آگے تھے سب لوگ، انہوں نے بتایا کہ دراصل کمیونسٹ اور لیفٹسٹ پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ترقی پسند رہنما اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے. پھر وہی ہوا، سرخے جو تھے ایک ایک کر کے پارٹی سے نکل گئے. عمران خان اور ان کی سوچ میں زمین و آسمان کا فرق تھا. عمران خان کا سیاسی جھکاؤ کچھ عرصہ جماعت اسلامی کی طرف بھی رہا، لیکن پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب سے انہیں ہراساں کرنے کے ایک واقعے کے بعد عمران خان اور جماعت اسلامی میں دوریاں پیدا ہو گئیں. ورنہ عمران خان جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کی تقریبات میں بھی شرکت کرتے تھے، اچھے ان کے لیکچر بھی ہوتے تھے. پھر نیا دور آیا. عمران خان نے امریکہ اور ڈرون حملوں کے خلاف آواز بلند کی تو امریکہ مخالف جماعتیں عمران خان کی طرف متوجہ ہوں. مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل نے تحریک انصاف کی حمایت کی اور تینوں جماعتوں کا اتحاد بن گیا جو اب تک قائم ہے. عمران خان کے پختون ہونے کی وجہ سے اور خیبر پختونخوا میں آپریشن کی مخالفت نے انہیں ایک جو ہے خیبر پختونخوا کا سب سے مقبول لیڈر بنا دیا. یہاں تک کہ پختونوں کے حقوق کی دعوے دار جو پختون کانفرنس جماعتیں ہیں، عوامی نیشنل پارٹی اور پشتون تحفظ موومنٹ، وہ بھی ان کی مقبولیت کا مقابلہ نہ کر سکے. تحریک انصاف 1996 میں بنی. دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی. خان صاحب کے چاہنے والے لاکھوں نے کروڑوں میں ہیں. عمران خان کے عروج و زوال کی عظیم داستان. شروع میں تحریک انصاف کو عوامی حمایت نہیں ملی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کی سیاسی غلطیوں کے باعث پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی کا ووٹر تحریک انصاف کی طرف متوجہ ہوا. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو خلا پیدا ہوا اس سے تحریک انصاف کو سیاسی فائدہ پہنچا. مسلم لیگ نون کے کمزور ہونے کا فائدہ بھی تحریک انصاف نے اٹھایا. بعد میں مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری پرویز الہی اور ان کے ساتھی بھی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. آج تمام تر مشکلات کے باوجود تحریک انصاف اور عمران خان کا نام ہی کافی ہے. عمران خان کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں تو وہ بھی جیت جائے گا. یہ عمران خان کی طلسماتی شخصیت ہے جس نے کروڑوں لوگوں کو اپنے سحر سے دیوانہ بنا دیا. دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیل اگلی ویڈیو میں. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.